جی عالی جناب، جنتا کا یہ سوال ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا ان کا قرآن میں ذکر ہے؟ دوسرا سوال اسی کے متعلق ہے کہ پیغمبر صاحب کے پریوار یعنی آل محمد کو علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے بالکل خاصم خاص ہیں، کیا ان کے احترام میں یعنی ان کے سمان میں ان کو سجدہ یا پھر ان کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ نمسکار، آداب، ست سری اکال، آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ونتا اور ایک نئی ویڈیو میں آپ کا پھر سے سواگت ہے۔ ہم آئے تھے دلی کے جمنا پارک سندر نگری چھیتر شیعہ جامع مسجد میں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ اور شیعہ دھرم گرو ہندوستان کے مشہور و معروف عالی جناب مولانا غلام علی صاحب قبلہ۔ ہم ان سے کچھ سوال کریں گے جو سوال جنتا کے ہیں۔ جنتا ونتا میں آپ کا سواگت ہے۔ عالی جناب، جنتا کا یہ سوال ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صاحب کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا ان کا قرآن میں ذکر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جنہیں قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے اہل بیت پنجتن 5 ہیں جنہیں آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آیت تطہیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ان اہل بیت کو پاک رکھے، اس طرح سے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ دوسرا سوال اسی کے متعلق ہے کہ پیغمبر صاحب کے پریوار یعنی آل محمد کو علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں سلامتی بن کے آئے تھے، پوری کائنات عالم کے لیے بعد پیغمبر دنیا کے لیے سلامتی ہیں، اور اگر یہ سلامتی نہیں ہوں گے ان کے علاوہ کون ہے پھر؟ یہ سلامتی کا مطلب یہ ہے انہوں نے امن و امن کا پیغام دنیا کو دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے، اختلاف سے روکا ہے، اور تمام کی تمام بری باتوں سے انہیں منع کیا ہے تمام لوگوں کو، اور اچھی باتوں کی طرف راغب کیا ہے۔ اور حضور سرور کائنات کا وہ طرز عمل یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم راستے میں چلو ملو تو جو بچہ ملے اسے ادب کرو، ادب سے سلام کرو۔ جب ہم اس بچے کو سلام کریں گے تو وہ بچہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں واپس سلام نہ کرے، اگلے دن آئندہ دن، اور آپ کا یہ دستور تھا، اور اہل بیت کا بھی یہ دستور تھا کہ کبھی کسی کمزور کو ذلیل نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے کمزور کو اتنا بلند کیا کہ اسے ممبر پہ بٹھا دیا۔ تیسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ خدا لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، لیکن ان کے بعد ان کے جو محبوب ہیں محمد والے محمد، کیا ان کے احترام میں یعنی ان کے سمان میں ان کو سجدہ یا پھر ان کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ نے جب سب سے پہلے سجدے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ واجب ہے، اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم جو نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کہاں سے آیا؟ دوسرا سجدہ جب انہوں نے فرشتوں نے سر کو اٹھایا تو ایک نور تھا وہاں پر جس کی ہیبت سے دوسرے سجدے میں چلے گئے وہ، تو لہٰذا پہلا سجدہ واجب ہے، اور دوسرا سجدہ بھی اللہ نے اس لیے واجب کر دیا کہ انہوں نے اس نور کو دیکھ کر سجدہ کیا ہے۔ اب جو سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے روضوں پہ جا کے سجدہ کرنا، وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے، وہ سجدہ تعظیمی ہے، احتراماً ہے، وہ اس لیے سمان کے لیے ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ ایسے کام کر کے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ایسے کام کیے، کائنات میں کسی نے ایسے کام انجام دیے ہی نہیں ہیں، گویا کہ اس لیے ان کا احترام کرنا، اب وہ سجدہ نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے، یہ تعظیمی احترام ہے یہ ان کا۔ دیکھیں کسی نے کہا ہے، ایک لائن کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا اس لیے ہے کہ یہاں پر ہر دھرم ہر سمودائے کو آزادی سے جینے کا پورا ادھیکار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی سمودائے سے ہیں، کسی بھی دھرم سے ہیں، اپنے دھارمک استھل پہ 1 روپیہ لگائیں گے تو آپ کے 70 بنیں گے یا پھر 70,000 بنیں گے، وہی جانتا ہے۔ میں عالی جناب سے یہ التجا کروں گا یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں اس جامع مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، یہاں یعنی کہ اس کا کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا، اس کے بارے میں کچھ بولیں گے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جی
मोमिन हजरात, हमारी ये मस्जिद शिया जामा मस्जिद हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। इसमें बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारा काम बाकी है। ये मस्जिद हमारी ज़ेर तामीर है, अभी ऊपर प्लास्टर वगैरह है, फिर एक मंजिल और उसे ले जाने का इरादा है। लिहाजा अभी मोमिनीन के पास यहाँ हमारे इतना पैसा नहीं है, बहुत सारा पैसा लगाया है इन्होंने, इतनी आमदनी भी नहीं है कुछ कि इसमें इतना ताउन कर सकें। लिहाजा मोमिनीन से हमारी गुजारिश है कि इसमें पैसा तामीर के लिए पैसा दें ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए और ये रमज़ान वगैरह में और ईद वगैरह में ये नाकाफ़ी हो जाती है। मोमिनीन इतने आ जाते हैं कि ये नाकाफ़ी हो जाती है। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि इसमें ताउन फरमाकर सवाब दारन हासिल करें। और देखिए ये मस्जिद है, इमाम बारगाह है, आप इसमें जितना भी खर्च करेंगे अल्लाह उसका आपको 70 गुना इनायत करेगा। लेकिन याद रहे कि देना जो आप दे रहे हैं, इसमें खर्च कर रहे हैं, वो हलाल माल हो, माल हराम ना हो। इसलिए हराम में ना बरकत होती है ना उसकी जज़ा मिलेगी आपको। आप हलाल का 1 रुपया देंगे, उसके अल्लाह 70 गुना बना के आपके सुपुर्द कर देगा। उसकी जज़ा दुनिया में मिलेगी आपको और आखिरत में भी उसकी जज़ा आपको मिल जाएगी। मैं ये नंबर पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपको ऑनलाइन भी अगर पेमेंट करनी है, ऑनलाइन भी अगर आपको यहाँ कुछ सपोर्ट करनी है, इंसानों को नहीं उसको सपोर्ट करनी है जिसकी आपको सपोर्ट है, मैं ये नंबर दे दूंगा नीचे। आप किसी भी तरह का अगर ताउन करना चाहते हैं, यानी एक तरह से जैसे कहते हैं कि चंदा आप करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जनता वंता को ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपकी खिदमत में ऐसे ही वीडियो लाते रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।